الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 57 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 4۔ شکر کا بیان جاری ہے۔ آج انشاء اللہ تعالی اس کی دوسری فصل سے آگے ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ لیکچر سنیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ورک گردانی نہیں، صرف سننا سنانا نہیں، صرف عالم کورس اردو کا نصاب مکمل کر لینا، ٹیسٹ پاس کر لینا نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہ سیکھیں کہ ہم اس کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ جو صفت ہے شکر، جس کے اتنے فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں، یہ کیسے ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس کو بار بار سنیں، اس کو غور سے پڑھیں، یعنی کہ ایک ایک لفظ کو آپ تو اس کو مطلب کہتے ہیں نا گھول گھول کے پی لیں۔ تو اس کو آپ مطلب سیریس لیں، بالکل سیریس لیں۔ اس کے سارے جو ٹاپکس ہیں اچھی طرح اس کی مطلب سمجھ بوجھ ذہن میں ہونی چاہیے، اور پھر عمل بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ جان لیجئے، شکر نیک لوگوں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور دین کے دیگر مراتب و مقامات کی طرح شکر بھی علم، حال اور عمل پر مشتمل ہے۔ علم اصل ہے، اس کے ذریعے حال وجود میں آتا ہے اور حال سے عمل وجود پاتا ہے۔ علم سے مراد منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کی نعمت کو پہچاننا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلا شکر کا درجہ کیا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو آپ کو ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے۔ حال سے مراد وہ خوشی ہے جو نعمت ملنے پر حاصل ہو، اور عمل سے مراد اس پر ثابت قدم رہنا ہے جو منعم کا مقصود و محبوب ہے، اور اس عمل کا تعلق دل، اعضاء اور زبان تینوں کے ساتھ ہے۔ شکر کی حقیقت کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ان تینوں کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکر کی جتنی بھی تعریفات کی گئیں وہ اس کے معانی کا پوری طرح احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ بعض لوگ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے دیکھے ہوں گے جو ایسے مائک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، شکر کی فضیلت بتائیں جی، شکر کی تعریف بتائیں جی، صبر کی تعریف بتائیں جی، اس کی تعریف بتائیں جی۔ ایسے لوگوں سے آپ کو بالکل خائف نہیں ہونا۔ پہلے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرانی کہ وہ اپنی مطلب پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کتاب سے نا یہ تعریفات ایک دو رٹا کے تو اسی ایجنڈے کے تحت بازار میں نکلے ہوتے ہیں، اور سر دست آپ کے پاس اسی وقت مطلب تعریف ہو سکتا ذہن میں نہ ہو، خلاصہ ہے ذہن میں، تو وہ آپ کو خواہ مخواہ پریشان کریں گے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی عالم دینی کے پاس آپ حاضر ہوں، آپ نے عرض کیا میں نے یہ پڑھا ہے، تو وہ پوچھ لیں جی ہاں جی کیا تعریف ہے، تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ تو پریشان ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایک مفہوم اور اس کا خلاصہ اگر ذہن میں بیٹھ گیا نا، تو اگر آپ وہی بیان کر دیں چاہے تعریف یاد نہیں رہی، تو عالم دین سمجھ جائیں گے کہ اتنا ہی عام طور پہ یاد رہتا ہے۔ علماء بھی پھر جو بیان کرتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، وہ دیکھ کر ہی کرتے ہیں ترکیب۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات ذہن سے اتر جاتی ہیں، تو ان کی دہرائی جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہ فریش ہو جائیں گی۔ اصل کیا ہے کہ آپ کا فوکس ہو جائے کہ یہ ٹاپکس میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سنورتی ہے۔ علم سے مراد تین امور پائے جانے کا یقین حاصل ہونا ہے۔ نفس نعمت بھی، نعمت کو نعمت بندہ سمجھے،
وہ وجہ و سباب جس کے ذریعے بندہ نعمت کا مستحق ہو، تیسرا منعم کی ذات کا اور اس میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے جن کے ذریعے وہ انعام دینے کا اہل ہو اور اس کی طرف سے انعام صادر ہو۔ پس غیر اللہ کے حق میں یہ علم یعنی یقین اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ یہ تینوں امور پائے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہی حقیقی منعم ہے، تمام نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے اور تمام واسطے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ یقین توحید و تقدیس سے بڑھ کر ہے کیونکہ توحید و تقدیس اس میں داخل ہے۔ معارف ایمان کے درجات، معارف ایمان میں پہلا درجہ تقدیس باری تعالیٰ کا ہے۔ پھر جب اس ذات کے مقدس ہونے کی معرفت حاصل ہو جائے، تقدیس کسے کہتے ہیں یہ غور سے سنیے گا، تو یہ معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مقدس ذات یکتا یعنی کہ ایک ہے، واحد ہے، یونیک ہے، اور پاکی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اسی کی عطا ہے، ہر شے اسی کی نعمت ہے۔ یہ معرفت کا تیسرا درجہ ہے کیونکہ اس میں تقدیس و توحید کی معرفت کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کی کمال قدرت اور اپنے افعال میں یکتا ہونے کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلا، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ہمارے یہاں جلسوں میں عام طور پہ خطیب حضرات یوں کہلاتے ہیں کہ کہو سبحان اللہ، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے اگر ان میں سے کوئی سنتا ہو تو صرف سبحان اللہ نہ کہلایا کریں، یہ بھی کہنے کا رواج ڈال دیں، کہیے الحمدللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور کلمہ طیبہ کا ذکر بھی گاہے بگاہے ہونا ہی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اس سے بھی 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، کوئی ذکر یعنی ثواب کو اتنا نہیں بڑھاتا جتنا کہ الحمدللہ کہنا بڑھاتا ہے۔ لفظوں کے تلفظ پر ہی نہیں، معنی پر بھی غور کرو، تو تلفظ بھی درست ہونا چاہیے، الحمدللہ۔ ہا جو ہے نا، اس میں الحمد میں حلوے والی ہا ہے، اور الحمد اس طرح نہیں پڑھنا، الحمد پڑھنا ہے۔ تو تلفظ اور مخارج میں پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے 1-2 بار کہ آپ عالمہ کورس کر رہے ہیں، اس میں تجوید نہیں سکھائی جاتی آپ کو، کیونکہ اس کے لیے 1 to 1 سبق سننا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی نہ کسی قاری صاحب، کسی نہ کسی قاریہ صاحبہ سے آپ ضرور سیکھیں، ضرور سمجھیں، اور جو مدنی قاعدہ ہے پھر اس کے بعد ناظرہ قرآن پاک ایک بار ضرور مکمل کریں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بغیر آپ کا یہ عالمہ کورس بالکل ادھورا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ناظرہ قرآن پاک پاس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ سرٹیفائیڈ قاری یا قاریہ ہوں۔ یہ پہلے نہیں تھے تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم یہ ضرور حاصل کریں گے، اور اس کے لیے آج سے ہی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ فقط زبان کو حرکت دے کر یہ کلمات پڑھنا کافی ہے، دل میں ان کے معانی کا حصول ضروری نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ دل میں ان کے معانی کی معرفت بھی ہو کہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی پر دلالت کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت پر، اور الحمدللہ اس بات پر دلالت کرتا کہ یہ نعمت اسی واحد حق تعالی کی طرف سے ہے۔ نیکیاں در حقیقت ان معارف
کے مقابلے میں ہیں جو ایمان اور یقین سے ہیں۔ تو آگے اسی کی ایک مثال دی ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں فی الحال۔ عنوان ہے دینے میں اپنا ہی بلا ہے۔ جو شخص ذات باری تعالی اور اس کے افعال سے واقف ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سورج چاند تارے اسی کے اختیار میں ہیں، جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم جن جانداروں کو اختیار دیا گیا ہے وہ بھی در حقیقت تحت قدرت الہی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ہی نے ان کے اچھے برے افعال کے دواعی مقرر کیے ہیں، جسے چاہیں اختیار کریں۔ ان کا معاملہ اس مجبور وزیر کی طرح ہے جس کے لیے بادشاہ کی مخالفت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور پوچھ گچھ نہ کی جائے تو وہ تجھے ایک ذرہ بھی نہ دے۔ مطلب کہ ہم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے نا، عام طور پہ کسی سبب سے پہنچتی ہے، جیسے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے تحفہ تحائف ملتے ہیں، تو بظاہر تو وہ دے رہے ہیں مگر حقیقتاً کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح جانداروں سے ہم جو نفع اٹھاتے ہیں، دنیا میں بے شمار نعمتیں ان سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے شکر کی کیا صورت ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ عز و جل سے عرض کی، مولا تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، فلاں فلاں کام تو نے ہی کیا، تو تیرے شکر کی کیا صورت ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جان لو ہر شے کا خالق میں ہوں۔ اس بات کا یقین ہی شکر ہے۔ اس بات کا یقین ہی شکر ہے۔ اس بات کا یقین ہی شکر ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ بس اے بندے، تیرا شکر ادا کرنا بھی اس بات کو جان لینے میں ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ اس بارے میں اگر تو نے ذرا بھی شک کیا تو نہ تو نے نعمت کو پہچانا اور نہ ہی منعم یعنی نعمت عطا فرمانے والے کو، اور اس حالت میں تو منعم کے علاوہ سے بھی خوشی اور رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تیری معرفت ناقص ہونے کی وجہ سے اس حال میں تیرا خوش ہونا اور عمل کرنا سب ناقص ہے۔ یہ تو تھا علم، آگے حال۔ حال اس سے مراد وہ حالت ہے جو معرفت کے بعد حاصل ہو، یعنی عاجزی انکساری کے ذریعے منعم کے لیے خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ فعل فی نفس ہی معرفت کی طرح شکر ہے، لیکن معرفت کا حصول شرط کے پائے جانے پر رب تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ انسان کی خوشی منعم کی ذات سے وابستہ ہو، نہ کہ نعمت و انعام سے۔ تمہارے لیے اس کا سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو، لہٰذا ہم مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ مثال سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ جس نے سفر کا ارادہ کیا ہو وہ کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دے تو اس شخص کی خوشی کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ وہ شخص گھوڑا ملنے پر اس لیے خوش ہو کہ گھوڑا نفع بخش ہے اور اس پر سواری کی جا سکتی ہے، جو کہ سفر کی حاجت ہے اور عمدہ نسل ہے۔ اس خوشی میں بادشاہ کی ذات کو کوئی دخل نہیں، اس کا مقصود صرف گھوڑا ہے، وہ گھوڑے کو دیکھ کے خوش ہے، اور اگر وہ اسے کسی صحرا میں پاتا اور حاصل کر لیتا تو اس وقت بھی اسے ایسی ہی خوشی ہوتی۔ دوسری یہ کہ وہ اس پر محض گھوڑا ہونے کی وجہ سے خوش نہ ہو، بلکہ اس کی خوشی کا پہلو یہ ہو کہ اس کے ذریعے بادشاہ نے اس پر شفقت عنایت کی ہے، حتیٰ کہ اسے گھوڑے سے اس قدر عدم دلچسپی ہو یا بادشاہ کی نظروں میں مقام پانے کی خواہش میں اس کی نظر میں گھوڑا اس قدر بے وقت ہو کہ اگر جو اسے کسی صحرا میں ملتا یا بادشاہ کے علاوہ کوئی دیتا تو اسے بالکل خوشی نہ ہوتی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ملنے پر اس لیے خوش ہو کہ بادشاہ کی خدمت کے لیے اس پر سوار ہوگا اور بادشاہ کا قرب حاصل کرنے اس کی خدمت کے لیے سفر کی مشقت برداشت کرے گا، کہ اس خدمت کے سبب بادشاہ کی نظروں میں ترقی پاتے ہوئے منصب وزارت حاصل کر لے گا، کیونکہ اس کا مقصود بادشاہ کے دل میں صرف اتنی ہی جگہ بنانا نہیں کہ بادشاہ اسے گھوڑے سے نوازے، بلکہ وہ تو اس بات کا طلبگار ہے کہ کسی کو بھی انعام دینے کے لیے بادشاہ کا قاصد یہ خود ہو، اور اس بات سے اس کا مقصود وزارت حاصل کرنا بھی نہیں، بلکہ یہ تو بادشاہ کا قرب اور اس کی نظروں میں رہنا چاہتا ہے۔
حتیٰ کہ اگر اسے وزارت اور بادشاہ کے قرب میں سے کوئی ایک چیز چننے کو کہا جائے تو یہ بادشاہ کا قرب اختیار کرے۔ یہ تین صورتیں در حقیقت حال کے تین درجات ہیں۔ پہلے درجے میں شکر موجود ہی نہیں، کیونکہ نعمت ملنے والے کی نظر میں صرف گھوڑے پر تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ گھوڑا ملا ہے، دینے والے سے کوئی غرض نہیں۔ یہ حال اس شخص کا ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ لذیذ ہے اور غرض کے موافق ہے۔ اس میں کسی طرح بھی شکر کا معنی نہیں پایا جاتا۔ دوسرے درجے میں خوشی کا تعلق منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے سے ہے۔ اس اعتبار سے اس میں شکر بھی داخل ہے، لیکن یہ تعلق منعم کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شفقت و عنایت کی وجہ سے ہے، جو کہ آئندہ بھی اسے انعام لینے پر ابھارتا ہے۔ یہ حال ان صالحین کا ہے جو اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے، جو اللہ کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے اس کی عبادت و شکر بجا لاتے ہیں۔ شکر بھی کامل ہو اور خوشی کا اظہار بھی ہو تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر بندہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب پانے، اس کے جواری رحمت میں جگہ حاصل کرنے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہنے میں مدد ملے گی۔ یہ درجہ سب سے بلند ہے۔ اس کی علامت یہ کہ بندہ دنیا میں صرف انہی چیزوں سے خوش ہو جو آخرت کے لیے نفع بخش اور مددگار ہوں، اور ہر اس چیز سے غمزدہ ہو جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے اور اس کے راستے سے روکے، کیونکہ وہ نعمت سے لذت کا ارادہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ تیسری صورت میں گھوڑا پانے والے شخص کا مقصود گھوڑے کا فربا اور عمدہ نسل ہونا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بادشاہ کی صحبت میں حاضر ہونا تھا تاکہ ہمیشہ بادشاہ کے قریب اور اس کی نظروں میں رہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے کہ نظر نعمت عطا کرنے والے پر ہو، نہ کہ نعمت پر۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں عام لوگ کھانے پینے اور پہننے پر شکر کرتے ہیں، جبکہ خاص لوگ دل پر وارد ہونے والے معانی پر شکر کرتے ہیں۔ وہ شخص اس درجہ کو ہرگز نہیں پا سکتا جس کے پیش نظر پیٹ، شرمگاہ اور دیگر رنگ و آواز والی حسی اشیاء کی لذات ہوں، اور وہ قلبی لذات سے محروم ہو، کیونکہ اچھے اخلاق سے مزین دل اللہ عز و جل کے ذکر، اس کی معرفت، اس سے ملاقات کے شوق میں ہی لذت پاتا ہے، اور ان کے علاوہ سے دل اسی وقت لذت محسوس کرتا ہے جب بری عادات کے سبب خراب ہو چکا ہو۔ مثلاً بعض لوگوں کو مٹی کھانے سے لذت ملتی ہے، اور بیمار میٹھی اشیاء کو بدمزہ اور کڑوی اشیاء کو ذائقہ دار سمجھتے ہیں۔ اسی بارے میں شاعر کہتا ہے جو مریض کی طرح کڑوے منہ والا ہو وہ میٹھے پانی کو بھی کڑوا پاتا ہے۔ لہٰذا نعمت الہی پر خوش ہونے کے لیے تیسرے درجے کا پایا جانا شرط ہے، البتہ اگر اونٹ نہ ملے تو بکری ہی کافی ہے۔ یعنی اگر تیسرا درجہ حاصل نہ ہو سکے تو دوسرے درجے کا پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں تک پہلے درجے کا تعلق ہے وہ تو کسی حساب میں ہی نہیں، اور گھوڑے کے حصول کے لیے بادشاہ کی خدمت کرنے والے اور بادشاہ کی خدمت کے لیے گھوڑا حاصل کرنے والے کے درجوں میں جس طرح فرق ہے، اس طرح نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور اب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نعمت طلب کرنے والے کے درمیان فرق ہے۔ عمل، اس سے مراد یہ ہے کہ منعم کی پہچان ہونے پر حاصل ہونے والی خوشی کے مطابق عمل کرنا۔ مختلف اعضاء کا شکر، اس عمل کا تعلق دل، زبان، اعضاء اور تینوں کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ اس طرح کے بھلائی کا ارادہ کرو اور اسے ہر ایک پر ظاہر نہ کرے۔ زبان کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ شکر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی ایسی حمد کرے جو اس کی خوشی پر دلالت کرے، اور اعضاء کے ساتھ اس طرح کہ اس نعمت کو اللہ عز و جل کی طاعت و فرما برداری کے لیے استعمال میں لائے اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لے۔ اس کے مطابق آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ مسلمان کا جو بھی عیب دیکھے اسے چھپائے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ کسی کا عیب سن لے تو اسے چھپائے۔ یہ طریقہ اعضاء کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تمام صورتوں میں جاری ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اب شکر کیا ہے؟
شکر عملی طور پہ یہ ہے کہ ان کو صرف اللہ کی اطاعت والے کاموں میں ہم لگائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ اللہ، زبان سے شکر ادا کرنے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اظہار ہوتا ہے، جس کا بندے کو حکم دیا گیا۔ اپنی گفتگو میں شکر کا اظہار کرو۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا، تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے عرض کیا، اچھی حالت میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا، حتیٰ کہ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے عرض کی، میں نے اللہ عز و جل کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اچھی حالت میں صبح کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی کلمات میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام جب باہم ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کی خیر دریافت کیا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد سامنے والے سے شکر کا اظہار کروانا ہوا کرتا تھا، تاکہ شکر کرنے والا اور اس کا اظہار کرانے والا دونوں فرما بردار بن جائیں۔ اس اظہار شوق سے ان کا مقصد ہرگز ریاکاری دکھاوا نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی کسی بندے سے اس کی طبیعت دریافت کی جائے تو اس کی 3 حالتیں، وہ شکر کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ شکر طاعت و فرما برداری میں داخل اور شکوہ کسی نیک شخص کے متعلق ہو تو مکروہ فعل ہے، اور اگر اس ذات کے متعلق کیا جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور ہر شے کا مالک ہے، اور وہ بھی بندے سے جو خود اس کی مخلوق ہے کسی چیز پر قادر نہیں، تو یہ انتہائی کبھی ہے۔ یقیناً اگر انسان پیش آنے والی آزمائش اور مصیبتوں پر صبر نہ کر سکے تو کمزوری اسے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہی مناسب ہے کہ آزمائش میں مبتلا کرنے اور اسے دور کرنے پر وہی قادر ہے۔ اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکنے والا شخص بلند مرتبہ، جبکہ اس کے غیر سے شکایت کرنا اپنی عزت خاک میں ملانا ہے، کیونکہ اپنی ہی مثل انسان کے سامنے ذلت کا اظہار انتہائی برا فعل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو۔ ایک اور مقام پر ہے، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زبان سے شکر ادا کرنا بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ عادل حکمران کا شکریہ ادا کرنا، شکر کی 5 تعریفات۔ تو مطلب جب بھی ہمارا کوئی حال پوچھے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس کی عادت بنائیں، اور یہ نیک صالحین کا طریقہ تھا۔ شکر کی 5 تعریفات۔ پہلی ہے، جس نے کہا کہ طاعت و فرما برداری کے ذریعے منعم کی نعمت کا اعتراف کرنا شکر ہے، تو یہ تعریف زبان و دل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ دوسری، جس نے کہا احسان کرنے والے کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا شکر ہے، تو یہ تعریف صرف زبان کی طرف نظر کرتے ہوئے کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ منعم کے فضل و انعام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں زبانی شکر کے علاوہ شکر کی اکثر صورتیں شامل ہیں۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو صالح حمدون بن احمد نیسابوری، شاید نشاپوری تھا تو عربی میں اس کو نیسابوری لکھا، فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے منعم کی طرف منسوب کرے، یعنی کہ وہ میرا کمال ہے، میں اتنی ڈگری حاصل کر لی ہے، بس اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ آپ کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا تعلق صرف معرفت یعنی علم کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام شکر ہے۔ شکر کی تعریف بیان کیے گئے یہ تمام اقوال ہر ایک کی اپنی کیفیت و حالت کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے متعلق ان کے جوابات الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ کبھی تو ایک ہی شخص کے 2 جواب ہوا کرتے، کیونکہ کبھی وہ اپنے آپ پر طاری ہونے والی مخصوص حالت یعنی فضولیات سے بچنے والے شخص کی حالت کے مطابق کلام کرتے، اور کبھی سائل کی حالت کے مطابق صرف اسی قدر کلام کرتے جتنی اسی حاجت ہوتی۔ یہ تعریفات اور جو شرح ہم نے ذکر کی ہے، اس سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مقصود ان پر طعن کرنا ہے اور ہماری اوپر
ہماری بیان کردہ شرح کے ساتھ یہ تعریفات ان پر پیش کی جاتی تو وہ انکار کر دیتے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کوئی عاقل شخص اس کے انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ لفظی اختلاف کی بنا پر یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ سے کی گئی شکر کی تعریف کیا شکر کے تمام معانی کو شامل ہے یا بعض مخصوص معانی کو شامل ہے، اور بقیہ معانی اس کے تابع و لازم ہیں۔ اور اس مقام پر ہمارا مقصد لفظوں کے لغوی معنی کی شرح کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا آخرت کے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے توفیق دینے والا ہے۔ تیسری فصل ہے شکر سے روکنے والی اشیاء دور کرنے کا طریقہ۔ شاید تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ شکر اسی کا کیا جائے جو نعمت عطا کرے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کرے، اسی لیے ہم بادشاہوں کا شکر کبھی ان کی تعریف کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ دلوں میں ان کا مقام و مرتبہ اور زیادہ ہو، اور لوگوں کے دل میں ان کی بزرگی میں اضافہ ہو تو اس سے ان کی عظمت و عزت زیادہ ہوتی ہے، کبھی خدمت کے ذریعے۔ یہ تمام صورتیں اللہ کے حق میں دو وجہوں سے محال ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ فائدے، غرض اور خدمت و مدد کی محتاجی سے پاک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں لین دین کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ ہمارے اعضاء، قدرت، ارادے اور ہماری حرکات و سکنات کا سبب بننے والے تمام امور اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان دونوں وجوہات سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا ناممکن و محال ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غرض سے پاک ہے، اسے کسی کی مدد کی حاجت نہیں، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ممکن نہیں، لیکن شریعت نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے۔ تو اس معاملے میں شریعت کی پاسداری کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ جب حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اسی طرح کا خیال پیدا ہوا تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، حالانکہ تیرا شکر تیری ہی دی ہوئی دوسری نعمت سے ممکن ہے۔ ایک میں یوں ہے، تیرا شکر تو تیری ہی دی ہوئی دوسری نعمت ہے جو مجھ پر ایک اور شکر لازم کر دے گی۔ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، ہر چیز کا خالق میں ہوں، تمہارا اس بات کو جان لینا ہی تمہاری طرف سے میرا شکر ہے۔ ایک روایت میں جو ہے، تمہارا اس بات کو جان لینا اور اس پر راضی رہنا ہی شکر کے لیے کافی ہے کہ نعمت کا خالق میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نعمت کا خالق ہے، تو یہ شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ کے دو گروہ۔ اگر تم یہ سوال کرو کہ میں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سوال تو سمجھ لیا لیکن ان کی طرف کی گئی وحی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کا شکر محال ہے، لیکن اس بات کا علم ہونا ہی شکر ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس بات کا علم ہونا بھی اس کی ایک نعمت ہے، تو نعمت کیسے شکر بن سکتی ہے؟ یہ ساری بحث کا حاصل یہ نکلے گا، جو شخص شکر نہ کرتا ہو وہ بھی شکر گزار کہلائے گا، اور بادشاہ ایک انعام سے نواز چکا ہو اس شخص کا دوسرا انعام وصول کرنا پہلے کے لیے شکر کہلائے گا۔ عقل اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ بات قابل غور اگر ممکن ہو تو اسے مثال کے ذریعے واضح کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ جان لو کہ یہ بات معارف یعنی علوم معاملہ کی اعلیٰ درجوں سے تعلق رکھتی ہے، اس بارے میں گفتگو کرنا در حقیقت معارف کے دروازوں پر دستک دینا ہے، لیکن ہم اس کی چند علامات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے متعلق لوگوں کے دو گروہ ہیں، وحدانیت کے قائل اور فنا فی اللہ، اور وحدانیت کے منکر۔ وحدانیت کے قائل اور فنا فی اللہ یعنی اللہ کی ذات میں فنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ تمہیں یقینی طور پر پہچان کروا دے گا کہ وہی شاکر، وہی مشکور، وہی محب، وہی محبوب ہے۔ اس مرتبے پر فائز شخص کی نظر میں وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ اس کے سوا سب کو فنا ہے۔ کسی بھی شے کے کام بغیر ہی ہونے سے مراد یہ کہ اس کا وجود غیر کا اعتبار کیے بغیر نہ پایا جائے۔ اگر صرف اس شے کے ذات کا اعتبار کیا جائے، اس کے علاوہ کسی شے کا اعتبار نہ کیا جائے، تو خود اس کا وجود نہ رہے۔ اور کسی شے کے کام بنفس ہی ہونے سے مراد یہ کہ اگر اس کے علاوہ ہر شے کو معدوم تصور کیا جائے تو بھی باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اللہ تعالیٰ قائم بنفس ہی ہے۔ ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں، وہ خود زندہ، اوروں کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا، اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی شاکر، وہی مشکور، وہی محب، وہی محبوب۔ یہ پہلا درجہ ہے، خود ہی دیتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے،
یعنی کہ یہ بہت پیارا لکھا ہے کہ حبیب بن ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے جلووں میں گم رہتے، یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے، رجوع لانے والا ہے۔ تلاوت کرتے تو کہتے بہت خوب، خود ہی دیتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے۔ آپ کے قول میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز کی تعریف کی تو اپنی ہی تعریف کی، وہی تعریف کرنے والا اور اسی کی تعریف کی گئی، وہی محب وہی محبوب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ مائدہ 54 ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ تلاوت کی کہ تو کہنے لگے میری عمر کی قسم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اسے محبت کرنے دو۔ حق تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ وحدانیت کے منکر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فنا فی اللہ کے مقام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو صرف اپنے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا کوئی رب اور کوئی معبود ہے۔ یہ سارے کے سارے آنکھوں سے اندھے اور عقل سے پیدل ہیں۔ وجود دو طرح کا ہے، کسی بھی شے کے وجود میں آنے کے دو ہی طریقے ہیں، خود وجود میں آئے یا کسی کے سبب ہو۔ تو حقیقتاً کیا ہے کہ اللہ خود وجود میں آنے والی شے کا وجود بھی ذات ہے اور وہی قیوم ہے، اور جو کسی کے سبب سے وجود میں آئے اس کا وجود باطل و فانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت بھی تمہارا پروردگار عز و جل موجود رہے گا۔ آگے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وحدانیت کا منکر شخص جب خالق و مخلوق کے وجود کا فرق اور غیر خدا کے فانی ہونے کو جان لے گا تو عقیدہ توحید رکھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کی آنکھ میں سرما لگایا جائے جس سے اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا رہے تو اس پر اس عقیدہ کی خرابی بھی ظاہر ہو جائے گی جو اس نے اللہ کے لیے ثابت کیا تھا۔ اب اگر وہ اس پر قائم رہتے ہوئے صوفیہ کرام کے نقش قدم پر چلتا رہا تو غیر خدا کا وجود اس کے ذہن سے مٹتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اس کے دل و دماغ میں صرف رب تعالیٰ کا تصور ہوگا۔ یہ حالت توحید کی انتہا اور کمال ہے، اور جس وقت اس نے غیر خدا کے وجود کے فنا ہونے کو جانا تھا وہ حالت توحید کی ابتدا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ معلوم ہوا کہ توحید کے قائلین کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل فرمائیں وہ سرما ہیں جو بینائی بڑھانے یعنی بلندی درجات میں مددگار ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام سرما لگانے والے ہیں، اور وہ صرف اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ گویا انبیاء کرام اس قول لا الہ الا اللہ کے ترجمان ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ سبحان اللہ۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس مضمون کو پڑھتے ہی جائیں اور توحید اور تقدیس کو سمجھتے ہی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ٹو بی کنٹینیوڈ، انشاءاللہ تعالی آگے اس کا درس جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو خوب پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت پائیں گے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں الحمدللہ بے شمار آیات، بے شمار احادیث، ان کی شرح بھی بیان کی جا رہی ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور شرح و بسط کے ساتھ الحمدللہ یہ تصوف سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔